سوری میرا ہاتھ لگ گیا تھا اور وہاں سے جو تھی ریکارڈنگ وہ منقطع ہو گئی، تو اب یہ میں دوبارہ سے پھر اس کو کر رہی ہوں آگے تو دوسرے ریکارڈنگ. ولا یحلو، اور نہیں حلال لہن ان عورتوں کے لیے ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں. یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ارحام میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس کو چھپائیں. یعنی کہ اگر وہ عورتیں پریگننٹ ہیں، اصل میں 3 مہینے کی جو عدت ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کو وہ اپنی جو پریگننسی ہے وہ چھپا نہیں سکتی، وہ اپنے شوہر کو بتا دے کہ میں پریگننٹ ہوں، تاکہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو مطلب چھپانا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو شوہر ہے وہ اس کی اولاد ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر اگر وہ پریگننٹ ہے پھر اس کی عدت جو ہے وہ ڈیلیوری تک ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے جی وَبَعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احقُّ زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ ان کی واپسی کے، فی ذالک اس مدت میں، یعنی وہ جو عدت کی مدت ہے اس میں، ان ارادو اصلاح اگر وہ واقعی اصلاح چاہتے ہیں. یعنی کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق پھر تیسری طلاق کے بعد نہیں رہتا. پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، اور پھر بیوی کو اس پہ انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ رجوع کر لیں، اگر یہ ان کو بھی بتایا گیا کہ اس صورت میں کہ واقعی وہ اصلاح چاہتے ہوں، ان کو صرف تنگ کرنے کے لیے نہیں کہ طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا پھر طلاق، اس طرح نہیں، بلکہ یہ کہ اگر واقعی وہ اصلاح چاہتے ہیں. وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن بالمعروف اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق. یعنی ان عورتوں کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہیں، جو یعنی حق بھی ہیں ان کے اور اسی طرح سے ان کے فرائض بھی ہیں. وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجات ایک درجہ فوقیت کا ہے. یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اور یہ فوقیت کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، وہ خلا لیتی ہے. اور اس کا بھی ایک پروسیس ہے جس طرح سے وہ خلا، یعنی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مرد نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور طلاق ہو گئی، عورت نے کہا میں خلا دیتی ہوں، تو وہ اس طرح نہیں ہے. خلے کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. باقی یہ جو درجہ ہے مردوں کو، اس پہ بڑی لمبی بحث ہے، آپ تفاسیر پڑھیں تو اس پہ بہت لمبا آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. لیکن مختصراً یہ کہ عام طور پر میاں بیوی جو ہیں ان میں یہ چیز زیادہ آتی ہے، کیونکہ ایک گھر کو چلانے کے لیے 2 بندے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، اور اگر دونوں ہی کا درجہ ایک برابر ہو تو پھر گھر چلانا مشکل ہے. ایک سربراہ ہوتا ہے گھر کا، اور وہ سربراہی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی. کیوں دی؟ کیونکہ وہ ایک تو اللہ نے اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس گھر کو سنبھالنے کی، پیسہ کما کے لانا، عورت کو کہ سارے تمام اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ مرد کے اوپر ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے اس کو فوقیت بھی دی گئی کہ ان کا ایک درجہ یہ ہے کہ پھر جو فائنل
ورڈکٹ ہے وہ مرد کا ہے، یعنی کہ مرد، اسی لیے کہا گیا نا عورت کو بھی کہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہو، کہ بھی عورت کو شوہر کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ ان کو اللہ نے ایک درجہ اوپر دیا ہے، اور یہ اس پہ ناراضگی کی بھی کوئی بات نہیں۔ ظاہر ہے مرد محافظ ہے، ایک عورت اکیلی جو ہے، ہم خود دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے لیے تو سروائیو کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مرد کے سائے کے ساتھ وہ بہت محفوظ سمجھتی ہے اپنے آپ کو۔ تو ایک مرد کی بات مان لینا، اس کو اس کے آگے سبمٹ کر دینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو یا وہ باتیں سنے۔ تو اس لیے مرد کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، اور اس کی بات مانی، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ جو فائنل گھر میں کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے وہ مرد ہی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد کو ویسے بھی جسمانی طور پر بھی عورت پہ فوقیت حاصل ہے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی چور آ جاتے ہیں تو عورت کے تو ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، لیکن مرد حالات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، جو کہ ظاہر ہے جسمانی طور پر بھی دی ہے، مینٹلی بھی دی ہے، ایموشنلی بھی دی ہے۔ تو ہر طرح سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنایا ہے۔ ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن ہم تو جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک جنرل بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مرد کی فوقیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو سمجھانے کے لیے ہیں، لیکن جب قرآن میں اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کو ہم نے سمعنا و اطعنا والی بات کرنی ہے، کہ اللہ کا حکم ہے تو ایسے ہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے نہ تو اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحثیں کرنی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے ہم نے کوئی جسٹیفیکیشنز نکالنی ہے۔ تو یہ ہے آج کا لیسن۔ تھوڑا سا سورۃ نساء کہہ رہی ہوں، یہ جو احکامات ہیں یہ تھوڑے سے مشکل ہیں، اس لیے ان کو ذرا دھیان سے سمجھیں۔ آیتیں بھی تھوڑی آپ کو مشکل لگیں گی ترجمہ، لفظی ترجمہ کرتے وقت بھی اور ان کو سمجھتے وقت بھی۔ تو کوشش تو میں کرتی ہوں کہ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرے مجھے۔ تو اس لیے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دوبارہ سے پوچھ لیں، یا کسی تفسیر سے کنسلٹ کر لیں، اور پوچھ لیں تو بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میری بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔